مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال بھر میں ایسی بنائی ہے جن میں انسان اگر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ ان میں ایک رات جو پرسوں کی گزری تھی، رجب المرجب کی پہلی شب، ہر جمعے سے پہلے آنے والی جمعرات کی رات، شب قدر اور شب برات اور عیدین کی جو راتیں ہوتی ہے، حدیث میں ہے یہ وہ راتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے ہیں۔ یہ رجب المرجب کی فضیلت میں حدیث۔ رجب المرجب کے مہینہ جب شروع ہوتا تھا، چاند دیکھتے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ہر مہینے میں یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس چاند کو برکتوں والا بنائے، رحمتوں والا بنائے، اس مہینے میں ہمارے لیے نیک اعمال کرائے، برائیوں سے بچائے، برکت عطا فرمائے۔ یہ دعا تو ہر مہینے کے شروعات میں کیا کرتے تھے، لیکن جب رجب المرجب آ جاتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ مانگتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں برکتیں عطا فرمائیے اور شعبان کے مہینے میں بھی برکتیں عطا فرمائیے۔ جب آپ نے ہمیں رجب تک پہنچا ہی دیا تو رمضان تک بھی پہنچا دیجئے، اور رمضان کے مہینے کی برکتیں حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکتیں عطا فرمائیے اور رمضان المبارک تک پہنچائیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا، ہر دعا قبول ہوئی، یہ بھی دعا قبول ہوئی، لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم جس مہینے میں چل رہے ہیں وہ برکتوں والا مہینہ آ گیا، رحمتوں والا مہینہ آ گیا، معزز اور مکرم مہینہ شروع ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں خاص طور پر روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات میں امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ امی جان، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رجب میں روزہ رکھا کرتے تھے؟ ہاں، رجب کے مہینے میں خاص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ جو شخص رجب المرجب میں نفلی روزے رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص دروازے سے انہیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ تو ہوئی رجب المرجب کی فضیلتیں، اس میں ہمیں بھی دعائیں کرنا چاہیے، برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، نیک اعمال کرنا چاہیے، دوسرے مہینوں سے زیادہ ان مہینوں میں عبادتیں کرنی چاہیے۔ رجب المرجب کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، رسم و رواج اور بدعتوں کی بھی برسات ایسی ہی تیزی کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ ان میں اس زمانے سے اگر ہم دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو 2 چیزیں بہت زیادہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ تو آج پائی نہیں جاتی، لیکن میں تذکرہ کرتے ہوئے آج جو پائی جاتی ہیں ان کی طرف آؤں۔ اس وقت رجب کے مہینے میں لوگ قربانیاں کیا کرتے تھے، لگتا ایسے تھا کہ بقرعید کا موسم اور سیزن شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ یہ رجب کا مہینہ کوئی خاص عبادت کے لیے نہیں ہے کہ تم اس میں قربانیاں کر رہے ہو۔ عام مہینے جس طریقے سے ہے عبادت کے لیے تو یہ مہینہ خاص ہے، لیکن قربانی کے لیے نہیں ہے۔ منع نہیں فرمایا کہ قربانی مت کرو، اس مہینے کو خاص طور پہ قربانی کا مہینہ سمجھ کے نہ کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بدعت کو اور اس رسم کو تو ختم کر دیا، اور وہ آج پائی بھی نہیں جاتی ہے۔ دوسری ایک خاص طور پہ رجب کے مہینے کے کچھ خاص روزے وہ لوگ رکھا کرتے تھے جس کو عتیرہ کہا جاتا تھا۔ عتیرہ نام کے روزے رکھتے تھے اور پھر اس کی بہت ساری جو ہے نا وجوہات بتایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اب کے بعد جب جو روزے رکھیں گے وہ سنت طور پر، سنت سمجھ کر، عبادت سمجھ کر رکھیں گے، یہ عتیرہ کا روزہ کوئی روزہ نہیں ہے۔ اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ اب آج کل جو بدعات چلتی ہیں،
سب سے پہلے جب رجب شروع ہوتا ہے کئی سوالات آئے کہ پہلی جو شب جمعہ ہوتی ہے ان میں اس کے بعد جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے 1000 روزوں کا ثواب، اور اسی کے ساتھ میں ایک اور روزہ بتا دوں، 27 رجب المرجب کا روزہ جس کو 1000ویں روزہ کہا جاتا ہے۔ 1000ویں روزہ بہت مشہور ہے، پوش ایریوں میں اگر اتنا معلوم نہیں ہے تو جو سلم ایریاز ہے وہاں تو اتنی بدعتیں ہیں، رجب کے نام سے اتنی بدعتیں ہیں، آج میں آپ کے سامنے رکھوں اور انشاءاللہ 22 رجب المرجب کے کنڈوں کی بھی آئے گی کہ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے انشاءاللہ۔ تو رجب المرجب میں ایک 1000ویں نام کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ 27 رجب کو شب معراج جو منائی جاتی ہے، شب معراج کے متعلق ہم سب یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کا سفر تو ہوا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ 15واں پارہ سورہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، شب معراج کا پورا واقعہ ہے، لیکن کس تاریخ کو ہوا تھا کسی حدیث کی کتاب میں اندازتاً بھی نہیں ملتی، کوئی تاریخ اس کی طے نہیں ہے۔ لوگوں نے طے کر دیا 27 رجب المرجب کو شب معراج ہوگی اور کچھ خاص عبادتیں اس میں انہوں نے رکھ دی۔ واقعتاً اس بات کو ہم اپنے ذہن نشین کر لیں کہ ہم اس رات کی کوئی خاص عبادت سمجھ کے اگر کرتے ہیں تو ہم اپنے گناہ میں تو اضافہ کر رہے ہیں اور کوئی ثواب ہم سے نہیں ہو رہا۔ ہاں، عام راتوں کی طرح سمجھ کے آپ عبادت کریں، سال کی کسی بھی رات میں کر سکتے ہیں تو وہ رات میں بھی کر لیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس رات کو شب معراج سمجھ کے کچھ خاص عبادتیں کرنا یہ بدعت ہے اور ایک رسم ہے، ایک دین میں عبادت سمجھ کے کوئی نئی چیز کا ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، تو اس کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک عام رات سمجھ کے عام راتوں کی طرح اس کے اندر عبادت کرنا، عام راتوں میں جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب اس رات میں بھی ملے گا۔ باقی رہی بات رجب المرجب میں جو 22 تاریخ کو کنڈے کیے جاتے ہیں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے کنڈے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے پیچھے کون سی کہانیاں ہیں اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، یہ ساری چیزیں واضح طور پہ اپنے ذہن نشین کر لیں، اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیں۔ بیچارے سادہ لوگ مسلمان جس کی سلیٹ ایمان اور اسلام سے تو بالکل صاف ہے، دوسری بہت ساری چیزیں اس میں بھری ہوئی ہے، لیکن ایمان اور اسلام انہوں نے کبھی پڑھ کے اس کو سیکھا نہیں ہے، قرآن کریم کو پڑھ کے انہوں نے اپنے دل میں ان باتوں کو نہیں بٹھایا ہے، تو پھر وہ جب کوئی ایسی جو ہے نا چیز آتی ہے لوگوں کے سامنے تو وہ عام چیز ہے، بس کھا لو، ثواب جہاں پر پہنچنا ہے پہنچ جائے گا، وہ کھا کے پی کے پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے جو جب شروعات ہوئی تھی اس کی، جب وہ ایجاد ہوئی تھی، وہاں تک وہ لوگ تہ تک نہیں پہنچتے۔ آج انشاءاللہ آج کی اس بیان سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ 22 رجب کے کنڈوں کے پیچھے ایک من گھڑت کہانی ہے، ایک من گھڑت کہانی، اس کے علاوہ کوئی حدیث، کوئی قرآن کریم کی آیت، کوئی واقعہ اور کوئی بھی چیز اس کے پیچھے کار فرما نہیں ہے، ایک من گھڑت کہانی جس کو یوں کہا جاتا ہے دقیانوسی باتیں، بالکل بیوقوف بنانے کی، جو ایک لوگوں کو عام طور پہ بیٹھ کے جو چوراہوں پہ کہانیاں سناتے ہیں، ایسے ہی کسی نے سنا دیا، اس کے پیچھے ایک بہت عظیم الشان ایک منت رکھ دی اور ایک جو ہے نا کوئی اور چیزیں رکھ دی، سادہ لوگ مسلمان اس کو سمجھتا نہیں ہے تو پھر وہ بڑے عقیدے کے ساتھ کرتا ہے۔ کہانی سنیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور کہانی نہیں ہے کنڈوں کے پیچھے۔ سنیں آپ، مدینہ منورہ کا ایک لکڑہارا تھا، ایک لکڑہارا تھا، لکڑہارا یعنی جنگل میں لکڑیاں چننے والا، اور اس کو مارکیٹ میں لا کر بیچ کر پیسے کما کے اپنا پیٹ اور اپنا گھر چلانے والا، اس کو کہا جاتا ہے لکڑہارا۔ مدینہ منورہ کا لکڑہارا تھا، اس نے اپنی تجارت کے خاطر، اپنے بزنس کے خاطر، اپنے گھر کو چلانے کے خاطر اپنی بیوی کو لے کر وہ مدینے پہنچا، اور مدینے میں جا کر اس نے اعلان کیا کہ میں یہاں پر روزی روٹی کے لیے آیا ہوں، میں یہاں پر بسنا چاہتا ہوں۔ تو جب وہ آیا وہاں پر، اور اس نے اپنی بیوی کو بھی چھوڑا اور پھر وہ جنگل میں گیا لکڑیاں چننے کے لیے۔
تو وہ گیا تو پھر وہ شام میں واپس نہیں آیا. ایسے ہی 1 رات 2 رات 10 رات مہینہ سال 2 سال ایسے کئی سال گزرنے لگے. ایک عورت تھی بیچاری. اس زمانے میں عورتیں کم ہی جو ہے نا بزنس اور جاب وغیرہ کرتی تھی, بس محنت کرتی تھی. کسی کا کھیت ہو اس میں محنت کرے تو پیسہ وغیرہ آئے. ان کا تو کچھ نہیں تھا, یہ اجنبی تھے. اس نے سوچا کہ میں اگر ایسی ہی انتظام کرتی رہوں گی اور دوسروں سے مانگتی رہوں گی تو میرے بچے کچوں کا چلنا مشکل ہو جائے گا, گھر کا چلنا مشکل ہوگا. لہٰذا میں بھی کوئی کام کرتی ہوں, میرا شوہر تو کہاں چلا گیا معلوم نہیں. تو اس نے کچھ دنوں بعد بادشاہ کے محل میں اپنی نوکری کے لیے کچھ عارضی دائر کی اور اس کی عارضی جو ہے نا قبول ہو گئی اور وہاں پر وہ جھاڑو مارنے کے لیے منتخب ہو گئی. سنیے یہ کہانی ہے کنڈوں کے پیچھے کی. واقعتاً آپ اپنے ذہن نشین کر لیں. لکڑہارے کی بیوی کو بادشاہ کے گھر میں جھاڑو مارنے کی نوکری مل گئی. وہ وہاں پر جھاڑو مارتی, پیسے کماتی. 12 سال گزر گئے. لکڑہارے کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. شوہر اس کا گیا تو جنگل میں غائب ہو گیا. وہ وہاں پر ایک مرتبہ جھاڑو مار رہی تھی تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ کا وہاں سے گزر ہوا. سامنے سے کہانی ہے, سامنے سے گزر ہوا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو, جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی مصیبت دور ہو اور اس کی گھر میں برکتیں آئے, اور وہ جو چاہتا ہے, مالدار بننا چاہتا ہے یا پھر فلاں فلاں, تو وہ 22 تاریخ کو رجب کی میرے کنڈے کرے اور وہ منت مانگے, دعا کرے, اس کی دعا قبول ہوگی. تو اس لکڑہارے کی بیوی نے حامی بھر لی کہ ہاں ٹھیک ہے, میں آج یہ منت کرتی ہوں کہ 22 رجب کو میں کنڈے کروں گی اور پھر جو ہے نا میں دعا کروں گی. تو 22 رجب کو اس نے کچھ گھی کے پراٹھے اور پھر کھانے وغیرہ ایک سے اعلیٰ ایک چیز اس نے بنائی اور اس کے بعد اس نے دعا کی کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ وسیلہ جو بھی لگا کر کے اس نے ایک منت مانگی کہ میرے شوہر کو اللہ میاں خوب مال اور دولت کے ساتھ میرے پاس واپس بھیج دیں. چنانچہ وہ رجب کے کنڈے تھے, اس کی وجہ سے اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. ٹھیک جس وقت وہ دعا کر رہی تھی, تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ٹھیک جس وقت وہ کتاب دعا کر رہی تھی اسی وقت لکڑہارے نے ایک لاٹھی ایک جو ہے نا جنگل کے ایک درخت پر ماری تو اس کی لاٹھی بڑی دور جا کر کے گر گئی اور وہاں پر ایک دائرہ بن گیا. وہاں پر لکھا ہوا اس کو سنائی دے رہا تھا کہ یہاں پر کھودیں. تو وہ ہتھوڑی لے کر وہاں پر کھودنا شروع کیا تو اس کو بڑا خزانہ مل گیا. کہانی ہے 22 رجب کے کنڈوں کے پیچھے کی کہانی. واقعتاً اپنے ذہن نشین کر لیں. کھودے تو وہاں پر بہت سارا خزانہ نکلا تو اس نے سارے خزانے کو لے کر اپنی بیوی کے پاس آ گیا. کیا سمجھ میں آیا کہ رجب کے کنڈوں کو کرنے کے بعد جو شخص دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. سمجھ میں تو یہی آیا. اب اس کے بعد کیا ہوا, اتنے پہ لوگ ماننے والے نہیں تھے کہ ایک لکڑہارے کی بیوی اور اس نے سنا دیا تو ہم کیا کنڈے کرنے والے ہیں. اتنے پہ لوگ ماننے والے نہیں تھے. تو کہانی آگے بڑھی اور بڑی عقیدت سے سنتے ہیں رجب میں یہ کہانیاں. بی بی سگٹ کی کہانی, بڑی بیوی کی کہانی. نہا کے دھو کے جمعرات کو عورتیں جو ہے نا آتی ہے, ایک جگہ بیٹھتی ہے اور پھر کچھ بنا کے لاتی ہے اور بڑی عقیدت سے کھا کے وہ میٹھے روٹیاں بناتے ہیں. آپ کو معلوم ہے, میٹھے روٹیاں بنا کے سورہ ملک سورہ واقعہ پڑھ کے پھونک کے, میں جو دیکھا ہوں وہ سنا رہا ہوں, وہ پڑھ کے پھونک کے پھر وہ فاتحہ دلا کے کھاتے ہیں. عجیب عجیب اس کے پیچھے جو ہے نا کہانیاں ہیں. تو رجب کے جو کنڈے ہیں اس کی کہانی اور آگے بڑھی. اس نے یہ واقعہ, جب وہ خزانہ لے کے شوہر آ گیا بڑی خوش ہو گئی. اس نے یہ واقعہ ایک وزیر کو سنایا. اور اس کی بیوی کو سنایا. وزیر کی بیوی کو سنایا, جو وہاں پر وہ جھاڑو لگاتی تھی بادشاہ کے محل میں. تو اس کی وزیر کی بیوی نے اس کو انکار کر دیا کہ یہ تو من گھڑت باتیں ہیں, بیکار کی باتیں ہیں. ایسا کبھی کہیں ہوتا ہے کہ جو ہے نا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں, تو وہ تمہارے سامنے سے گزریں گے اور 22 رجب کے کنڈے کرو اور جو ہے نا ایسا کرو ویسا کرو, یہ کوئی باتیں ہیں, یہ بیکار کی باتیں میرے سامنے مت کرو. تو جیسے ہی اس نے انکار کیا, ٹھیک اسی وقت بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا کہ وزیر اور اس کی بیوی کو شہر بدر کر دیا جائے.
اس کو محل سے نکال دیا جائے، اس کو تکلیف دے کر اس کو رسوا کر کے نکال دیا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ وہ وزیر کو اور اس کی بیوی کو شہر بدر کر دیا گیا۔ اب ان کو پتہ نہیں تھا کہ کس وجہ سے ہوا۔ کنڈوں کا جب ان کے سامنے تذکرہ ہوا اور انہوں نے نہیں مانا، اس کو ایسے ہی کہا، تو پھر وہ بادشاہ کا فیصلہ ہوا۔ جب وہ جا رہے تھے جنگل میں، جو ملتا وہ کھاتے تھے، تو لہذا ایک مرتبہ خربوز کی بیل دکھی ان کو۔ یہ واقعتاً کہانی پوری رجب کے پیچھے کی۔ وہ بیل انہوں نے خربوزے کو لیا اور کاٹا، کھایا۔ جب دل بھر گیا تو جو بچ گیا تھا انہوں نے اس کو اپنی دستی میں لپیٹا، اس میں چاقو رکھا اور پھر آگے چلنے لگے کہ جب بھوک لگے گی پھر کھائیں گے۔ تو یہاں پر اعلان ہوا محل میں کہ بادشاہ کے بیٹے کا قتل ہو گیا۔ شاہی پولیس اب تلاش کر رہی ہے کہ کہاں پر ہمارے بیٹے کو قتل کیا گیا، اس کو لایا جائے۔ چنانچہ یہ لوگ جب جو ہے نا خربوزے کو اپنی دستی میں باندھ کے چل رہے تھے، پولیس نے ان کو پکڑا کہ قاتل یہی ہے، اور ان کو پیش کیا گیا محل میں، شاہی محل میں۔ وہاں پر جب یہ لوگ آئے تو سب کے سامنے وہ دستی کھولی گئی تو اس میں بادشاہ کے بیٹے کا سر نکلا کٹا ہوا۔ کہانی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں۔ خربوزے کو رکھا، اس میں بادشاہ کے بیٹے کا سر نکلا، قتل ہو گیا۔ 22 رجب کا جو کنڈے ہے اس کے پیچھے کی حقیقت، تو بڑے پریشان ہوئے وہ، یہ کیسا ہمارے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کنڈوں کا انکار کر دیا تھا۔ پھر ان کو جو ہے نا کل صبح کا اعلان ہو گیا کہ صبح میں ان کو پھانسی دے دی جائے۔ چنانچہ وہ لوگ جیل میں چلے گئے۔ وہاں پر ان کا ذہن چلنا شروع ہوا کہ ہم نے ایسی کون سی غلطی کی تھی جس کی وجہ سے اتنی رسوائیاں ہمارے مقدر میں آ رہی ہے۔ تو جب ان کے ذہن میں آیا کہ ہم نے 22 رجب کے کنڈوں کا انکار کر دیا، اس کو ہم نے صرف کہانی بتلا دی، چنانچہ ہمارے سامنے اتنی مصیبتیں آ رہی ہے، ہم میاں بیوی دونوں مل کے مشورہ کر رہے ہیں جیل میں کہ ہم اس سے اللہ سے توبہ کریں گے اور استغفار کریں گے، یہ نیت کریں گے کہ اب سے 22 کے رجب کے کنڈے ہم کریں گے۔ چنانچہ غیب سے جس وقت وہ لوگ یہ نیت کر رہے تھے، بیٹا بھی صحیح سلامت محل میں آ گیا اور ان کی بھی رہائی کا فیصلہ ہو گیا۔ لو، اب تو ذہن بن گیا لوگوں کا کہ اب تو جو ہے نا 22 رجب کے کنڈے کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے کہ کبھی کوئی کتاب پڑھے نہیں تھے، یہ جنہوں نے بیان کیا ہے، جنہوں نے اس بات کو جو ہے نا واضح طور پہ لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی خبروں میں تو رحم نور کے پھول برسائے۔ لیکن جو لوگ پڑھے نہیں تھے اور اس کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں اور پورا یقین رکھتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے کہ یہ کیا دقیانوسی باتیں ہیں، یہ کیا کہانیاں ہیں، معلوم ہی نہیں تھا لوگوں کو۔ 22 رجب المرجب کے پیچھے کی یہ کہانی ہے، انہوں نے توبہ کی، پھر وہ ہر سال رجب کے کنڈے کیا کرتے تھے، تو پھر ان کے لیے گھروں میں برکتیں آ گئی، رحمتیں ہو گئی اور ان کے لیے اچھائی ہو گئی۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کسی کہانی کی بنیاد پر ایمان اور اسلام کا دار و مدار نہیں رکھا ہے۔ اور ایک وجہ بھی میں آپ کو بتاتے ہوئے بات کو ختم کروں، وقت ختم ہو رہا ہے، کہ یہ 22 رجب کی یہ کہانی کیوں بنائی گئی؟ یہ بھی تو ہے کہ بھئی لوگوں کو کیا تھا، کھانے پینے کے تو بہانے مل گئے تھے، خوب گھی میں پراٹھے اور پوریاں ہیں اور مست کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، وجہ مل گئی 22 رجب کے کنڈے۔ واقعتاً میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، اللہ کے پاس پوچھ ہو جائے گی کہ میں بھی جو ہے نا کنڈے وغیرہ کھانے چلا گیا، تو بھئی جب آپ کو معلوم تھا اس کے پیچھے کی کہانی، آپ بتا دیتے۔ سادہ لوگ مسلمان آپ کے سامنے آ کے بیٹھا کرتے تھے، کبھی انہوں نے اس بات کو پڑھا نہیں، تحقیق نہیں کی تھی کہ اس کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے، آپ بتا دیتے تو میرا تو دامن بچ جائے گا اور انشاءاللہ سب ہم ساتھ میں جنت میں جائیں گے۔ ایسے عقیدوں سے بچ کے، ایسی بری باتوں سے بچ کے، ایسی دقیانوسی اور ایسی کہانیوں کے پیچھے اپنے عقیدوں کو برباد کر کے ہم کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عزت حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتے۔ شرم آئے گی کہ یہ کیا کام ہم نے کارنامے انجام دے کر۔ انسان ہے، گناہ ہوتے تھے، وہ بات الگ ہے کہ استغفر اللہ، توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ کے دھلے دھلائے اللہ کے پاس پہنچ جائے، لیکن اپنا عقیدہ اس طریقے کا بنانا، اپنا عقیدہ اس طریقے کا بتانا، ان کہانیوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے، یہ تو انسان کے ایمان کو بالکل تہس نہس کر دینے والا ہے۔ اس کے پیچھے یہ جو کہانی بنی تھی اور جو رجب کے کنڈے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی ہسٹری
اور اس کو کہا جاتا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، کیوں ایسی کہانی کھا کے لوگوں کو کسی غم سے دور کر کے کس خوشی میں لگایا گیا، اس کو بھی آپ سمجھیں۔ 22 رجب المرجب یہ جلیل القدر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کا دن ہے، ان کی وفات کا دن ہے۔ جو حضرت معاویہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے جو بغض و عناد رکھتے ہیں، اب وہ نام نہیں لینا چاہتا ہوں، ان کے متعلق تو واضح طور پہ کفر کا اعلان ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، تو پھر ہمیں بھی بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے یہ کہانیاں بنائی ہے، اور سادہ لو مسلمان، ان کی جو ذہن کام کرتا تھا ایک دن کے لیے نہیں، ایک دن کے لیے نہیں، 100 سال بعد کے لیے، 1000 سال بعد کے لیے۔ ان کو معلوم تھا کہ 1000 سال بعد ایسے بھی لوگ مسلمان آئیں گے جو اپنے مذہب میں بالکل کم ہوں گے، دین کے اعتبار سے بالکل ایسا ہوں گے کہ ان کا دین، ان کا مذہب، ان کا اسلام ایسا ہوگا کہ پھونک مار دے تو اڑ جائے گا، بس ایمان کی حرارت ان کے دلوں میں اتنی ہی باقی رہ جائے گی۔ آج دیکھیں آپ ماحول مسلمانوں کا، خاص طور پہ ہندوستانی مسلمانوں کا جو ایمان اور مذہب ہے اتنا کمزور ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ پھونک دو توڑ جائے۔ میڈیا پورا بھرا پڑا ہوا ہے، اپنی بات اپنے بیچ میں، صرف پھونک دو توڑ جائے گا، صرف اور صرف صبح سے شام تک ایک محنت ہے، کمانا ہے، دھمانا ہے، برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور زندگی کی کا کوئی جو ہے نا سکون اور چین انہیں حاصل نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی 5 وقت کی سجدوں کی توفیق نہیں دے رہا ہے۔ یہ سب گناہوں کی نحوست ہے، اس سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرنا چاہیے۔ تو 22 رجب المرجب کی یہ جو تفصیلی کہانی میں نے سنایا، اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ بھی بتاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں۔ 22 رجب المرجب صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور شہادت کا دن ہے، جس کو چھپانے کے لیے اور اس دن کو غم کے بجائے، غم تو منانا نہیں ہے لیکن غم کے بجائے، اس کی جو ہے نا یاد کے بجائے خوشیوں میں لگانے کے لیے یہ من گھڑت کہانی بیان کی گئی، اور اس کے پیچھے لوگوں کو خوب کھلانے پلانے کے پیچھے لگا دیا گیا۔ اس زمانے میں یہ چیز سوچ لی گئی کہ آج نہیں، کوئی بات نہیں، آج تو پکے سچے مسلمان ہے، ایمان قرآن کو پڑھے ہوئے، حدیث کو جانتے ہیں، لیکن 100 سال 200 سال 500 سال کے بعد تو ایسے لوگ آئیں گے، انہیں پتا تھا، جو ماڈرن زمانے کے ہوں گے، ماڈرن زمانے کے ہوں گے، تو پھر ان کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی، تو وہ تو وراثتی چلتا ہوا آ رہا ہے، جو میں دیکھا ہوں چلتا ہوا آ رہا ہے، وہ لوگ کام کریں گے، اور پھر ان کا عقیدہ خراب ہوگا، اور عقیدے کو خراب کرنا یہی اصل وجہ تھی اس کے پیچھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رجب کی ایسی بدعات سے حفاظت فرمائے، اور ایمان اور اسلام کا صحیح علم ہم سب کو نصیب فرمائے، قرآن اور حدیث کا، فقہ کا، سیرت کا صحیح علم ہم سب کو نصیب فرمائے، اس کے مطابق عمل کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے اور دین پر عمل کر کے جنت الفردوس کے مستحق بننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔